بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پشاور ماڈرن ڈگری کالج کے آن لائن لیکچر روم سے میں آپ کا مدرس اسلامیات محمد اسماعیل آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم سال اول کی نصابی کتاب کے موضوع حفاظت، جمع و تدوین قرآن مجید۔ پہلے ہم تدوین کا مفہوم کے بارے میں جانیں گے۔ تدوین سے مراد جمع کرنا، اکٹھا کرنا یا مختلف تحریروں کو کتابی شکل دینا۔ آپ نے دیوان کا لفظ سنا ہوگا، جیسے کسی شاعر کا دیوان یا کسی بادشاہ کا دیوان۔ اس سے مراد بھی یہی ہے، یعنی شاعر کے کلام کا مجموعہ اور بادشاہ کی وہ نشستگاہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کو دیوان کہتے ہیں۔ تدوین قرآن سے مراد بھی اس مقدس کلام کا جمع کرنا اور محفوظ کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن کی حفاظت اور جمع و تدوین کے 3 مراحل ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا مرحلہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فاضل اور فن تحریر میں ماہر صحابہ کرام کی ایک جماعت کو قرآن کریم کی کتابت کے لیے مقرر فرمایا تھا، جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا تھا۔ بلکہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے الکاتب کے نام سے پکارے جاتے تھے، یعنی لکھنے والا۔ جب کوئی آیت یا مجموعہ آیات یا سورت نازل ہوتی تو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کاتبان وحی اسے تحریر کر لیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایات دیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے متعلق واضح فرما دیتے کہ یہ آیت فلاں سورت میں فلاں مقام پر لکھی جائے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی اور ہدایات کے مطابق تحریر کیا جاتا رہا۔ نمبر 1، اس عہد کا تحریری انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآنی تحریریں کتابی شکل میں جمع نہ تھیں، بلکہ جھلی نما کاغذوں، کھجور کے چھلکوں، پتھر کی سلوں، اون کی شانوں کی ہڈیوں یا چمڑے وغیرہ پر لکھی جاتی تھی۔ کیونکہ اس وقت باقاعدہ لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے ان چیزوں پر اس کو قرآن پاک کو محفوظ کیا جاتا رہا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حفظ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو اچھی طرح یاد فرما لیتے اور کثرت سے اس کی تلاوت فرمایا کرتے، بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ساتھ ساتھ تلاوت میں مشغول ہو جاتے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے وحی نازل فرمائی۔ ترجمہ: اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وحی کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کریں، بلکہ اس کلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں جمع کرنا اور پڑھانا، یعنی یاد کروانا ہمارے ذمہ ہے۔ گویا حفاظت قرآن و تدوین قرآن کا یہ خدائی اعلان سب سے زیادہ اہم اور اساسی حیثیت رکھتا ہے، جو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود رب کائنات نے فرما دیا تھا، اور جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن خود نازل فرمایا اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا حفظ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کلام لوگوں کو پڑھ کر سناتے
اور صحابہ کرام کو اسے زبانی یاد کرنے کی ترغیب دلاتے۔ چنانچہ صحابہ بھی اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے اور شوق سے اس کی بکثرت تلاوت کرتے رہتے۔ نمبر 4، جبرائیل امین کے ساتھ دور۔ ہر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن حکیم کا دور کیا کرتے، بلکہ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری رمضان المبارک میں قرآن مجید کے 2 مرتبہ دور ہوئے۔ اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت و تدوین کا کس قدر اہتمام ہوا تھا۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ رمضان المبارک میں 2 دفعہ قرآن پاک کو ختم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت قرآن مجید سینکڑوں سینوں میں محفوظ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے مصاحف کا ذکر کتب سیرت و تاریخ میں موجود ہے۔ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی قرآن مجید کی جمع و تدوین ہو چکی تھی۔ نمبر 5، نماز میں تلاوت۔ یہ بھی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت بھی حفاظت قرآن کا ذریعہ تھی۔ دوسرا مرحلہ، عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتنہ ارتداد اور شہادت حفاظ۔ ارتداد یعنی بہت سے قبائل اسلام سے پھرنے لگے، اس کو ارتداد کہتے ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع ہی میں کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ مرتد ہونا شروع ہوئے، تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ یمامہ میں مسلمہ کذاب نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے ساتھ خونریز جنگ ہوئی، جس میں 70 کے قریب حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ اس سانحہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کر دیا۔ زیادہ تعداد میں حفاظ شہید ہو گئے۔ اس وجہ سے حضرت فاروق اعظم کو پریشانی لاحق ہوئی۔ خلیفہ اول کو تدوین قرآن کا مشورہ۔ جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ کی شہادت کے سانحہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کتابی شکل میں جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر آپ مان گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور انہیں قرآن کو جمع کرنے کی ہدایات کی، اور پھر اعلان کروا دیا گیا کہ جس کسی کے پاس قرآن کا جو حصہ لکھا ہوا ہو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ حضرت زید اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، جو دونوں حافظ قرآن بھی تھے، نے بڑی محنت اور جستجو سے ہر آیت پر مزید 2 صحابہ کی گواہی کے بعد قرآن کو ایک صحیفے میں یکجا کیا۔ حالانکہ حضرت زید عمر رضی اللہ عنہما دونوں حافظ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مزید 2 صحابہ کو بھی مقرر فرمایا اور ان کی موجودگی میں اس قرآن کو یکجا کیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس پہ اعتراض نہ کر سکیں، اور یوں پورا قرآن جمع کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ تیسرا مرحلہ، عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اختلاف قرأت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قرأتوں کا اختلاف رونما ہوا تو قرآن کو قرأت قریش پر اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی سربراہی میں
12 صحابہ کرام پر مشتمل ایک بورڈ تشکیل دیا اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد صدیقی والا مصحف منگوا کر قریش کی قرت پر کتابت کروا کے قرآن مجید کی 5 اور دوسری روایات کے مطابق 7 جلدیں تیار کروائیں۔ ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھ لیا گیا اور دیگر نسخے مختلف صوبوں میں بھجوا دیے گئے۔ ان مصاحف کو المصاحف الائمہ کہتے ہیں۔ مصحف عثمانی کی اہمیت۔ مصحف عثمانی کے مرتب ہونے سے لے کر آج تک پورے عالم اسلام میں قرآن مجید کے تمام نسخے اسی مصحف کے مطابق اور رسم الخط میں تحریر ہوئے ہیں، اور آج کے نسخوں میں کوئی زبر، زیر یا پیش کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اسی عظیم الشان خدمت کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن یعنی قرآن کو اکٹھا کرنے والا کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز طلباء، آج ہم نے حفاظت قرآن، جمع و تدوین پر تفصیل سے پڑھا اور تدوین کا لغوی معنی کے بارے میں، اس کے بعد جمع و تدوین کے 3 ادوار کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ عزیز طلباء، امتحانی نقطہ نگاہ سے یہ سوال بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سوال کو بھی آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ یہاں پہ کچھ معروضی سوالات لکھے جاتے ہیں جن کو آپ نے حل کرنے، اور ایک تفصیلی سوال بھی دیا جا رہا ہے، اس کو آپ نے گھر میں حل کرنا اور اس کو یاد کرنا بھی ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ الف، حضور علیہ السلام نے، با، متقین نے، جیم، خود اللہ تعالیٰ نے، دال، مہاجرین و انصار نے۔ نمبر 2، قرآن مجید کو لکھنے اور یاد کرنے کا اہتمام کیا۔ الف، خلفائے بنو عباس نے، با، خلفائے بنو امیہ نے، جیم، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 3، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کہلاتی ہے۔ الف، نزولی، با، ازلی، جیم، توقیفی، دال، کوئی بھی نہیں۔ 4، تدوین قرآن کی ابتدا ہوئی۔ الف، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، با، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جیم، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، دال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ آخر میں ایک تفصیلی سوال، قرآن مجید کی جمع اور تدوین پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ میرے عزیز طلباء، اس سبق میں آپ کو کہیں سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کا کوئی سوال ہے تو اس نمبر پر، نیچے دیے ہوئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ والسلام۔